فال ہمارے پاس ہے ایب نارمل سائیکالوجی. تو آج ہم نے پڑھنا ہے ایب نارمل سائیکالوجی کے بارے میں. ایب نارمل سائیکالوجی ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں میں سے جو تو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو تو کچھ نہ کچھ حد تک معلوم ہی ہوگا کہ ایب نارمل سائیکالوجی ہم کس کو کہتے ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں سائیکالوجی کیا چیز ہے. سائیکی مین ہماری سول اینڈ لازی مین اسٹڈی، مطلب سول آف اسٹڈی. اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اپنی سول آف اسٹڈی کو پڑھتے ہیں. اب نارمل مین کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نارمل نہ ہو. جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ ان پکچرز میں دکھا سکتی ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس پکچرز ہیں، یہ جو بنی ہوئی ہے، اس میں آپ کو نارمل چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی، آپ کو نارمل سے کچھ ہٹ کے نظر آ رہا ہوگا. ایک فیس بنا ہوا ہے عجیب طرح کا کوئی، یہ ہمارے پاس ایک اب نارمل چیز ہے. ٹھیک ہے، جو عام نارمل چیز سے ہٹ کے ہو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نارمل نہیں ہے، وہ اب نارمل ہے. ٹھیک ہے، چلیں آئے ہم اس کی ڈیفینیشن کو پڑھ لیتے ہیں کہ اب نارمل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن ہے: اب نارمل سائیکالوجی از اے برانچ آف سائیکالوجی دیٹ اسٹڈیز unusual pattern of behavior, emotion and thought which could possibly be understood as a mental disorder. Although many behavior could be considered as abnormal, this branch of psychology typically deal with behavior in clinical context. تو کیا لکھا ہے اس میں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ سائیکالوجی کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ ان یوزول پیٹرن آف بیہیویئر کو، مطلب ایسے رویے، ایسے انسانی رویے جو کہ ان یوزول ہوتے ہیں، ان یوزول پیٹرن جو ایک عام ایک باشعور انسان سے ملتے جلتے نہیں ہوتے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک نارمل سے ہٹ کے ہوتے ہیں، اب نارمل ہوتے ہیں. ان کی جو ایموشنز ہوتی ہیں، ان کی جو تھاٹس ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک نارمل انسان کی ایموشنز اور تھاٹ سے ملتی جلتی نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ اس کو ہم مینٹل ڈس آرڈر کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جب ایک انسان کا مائنڈ سیٹ، اس کے جو بیہیویئر ہو گیا، اس کی ایموشنز ہو گیا، اس کی تھاٹس ہو گیا، جب وہ ایک نارمل انسان کی طرح نہیں ہوں گے، اس کرائٹیریا کو میچ نہیں کر رہے ہوں گے، تو ظاہری بات ہے ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ایب نارمل. ٹھیک ہو گیا. امید ہے آپ لوگوں کو ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ ہم نے ایک مثال دی ہوئی ہے، ایگزامپل. ٹھیک ہے، اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں اور اس سے سمجھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم. آپ اس ایگزامپل سے نا آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں: امیجن دیٹ یو آر ان اے کافی شاپ, یو ویٹ پیشنٹلی ان لائن, یو آرڈر یور ڈرنک, یو پک اپ یور ڈرنک اینڈ دین یو سپ اٹ کوائٹلی. ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں اگر آپ ایک کافی شاپ پہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ لائن لگی ہوئی ہے، عموماً جس طرح لائنز لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنا آرڈر دیتے ہیں، کافی کا جو کپ ہے اس کو پک اپ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو آپ کو جب مل جاتی ہے تو آپ اس کو بیٹھ کے آرام سے پینے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک نارمل بیہیویئر ہو گیا. ٹھیک ہے، نارمل ہے نا، ہم سب نارمل انسان تو ایسے ہی کرتا ہے نا، جس طرح رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرتا ہے، کیونکہ ہر جگہ کے رول اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. ہم کہیں بھی چلے جائیں، کالج، یونیورسٹی، اسکول، کہیں بھی چلے جائیں، ہر جگہ کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں نا. تو یہ بھی اس میں بتا رہی ہیں کہ جو ایک باشعور آدمی ہوتا ہے، جس کا یوزول پیٹرن جو ہوتا ہے بیہیویئر، وہ ان یوزول نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ نارمل انسان ہے. اس کی جو ایموشنز ہوتی ہیں، اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، اس کی جو تھاٹس ہوتی ہیں، وہ نارمل انسان کی جو ہوتی ہے اب نارمل سے مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہم نے نارمل انسان کی بات کر لی کہ وہ کافی شاپ پہ گیا، لائن میں لگا اور صبر کے ساتھ اس نے اپنی پیشنٹ کے ساتھ اس نے اپنی ڈرنک لی اور اس کو بیٹھ کے پینے لگ گیا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں اب نارمل انسان کے بارے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ادر ورڈس اٹس اے پریٹی نارمل آفٹر نون کیفے. کہتے ہیں یہ ایک اچھا آفٹر نون ہے. ٹھیک ہے، بٹ وٹ if someone did not stick to the script, what if a man cut in front of everyone in line, or what if a woman suddenly starts yelling or nonsense words, would you still consider it normal afternoon? اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیم اسکرپٹ ہے، اگر اس طرح کوئی ایک انسان اس کو پورا نہیں کرے گا تو کیا وہ نارمل ہوگا؟ نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے. اب نارمل انسان تو پیشنٹ کے ساتھ آتا ہے نا، لائن میں لگ کے اس نے کافی لی، اس نے بیٹھ کے کافی پی اور اس نے اپنا ایک لائف کو کیا، وہ ایک لائف کو لے کے جا رہا ہے. کس وے میں لے کے جا رہا ہے؟ وہ ایک
ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک باضابطہ زندگی جی رہا ہے، مطلب اس نے رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جیسے کہ ہم نے پڑھا وٹ اف اے مین کٹ ان فرنٹ آف ایوری ون ان لائن، ایک آدمی آئے وہ لائن کو کٹ کر دے، مطلب رولز کو فالو ہی نہ کرے، اور یا کوئی بھی عورت آئے اور وہ نان سینس ایسے کچھ بھی بولنا اسٹارٹ کر دے، مطلب بے مقصد باتیں کچھ بھی، تو کیا یہ نارمل ہوگا آپ لوگوں کی نظر میں؟ نہیں ہوگا نا۔ تو یہی اس ایگزامپل سے آپ دیکھ لیں کہ نارمل اور ایب نارمل کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ نارمل پرسن جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ کی رولز ریگولیشن کو فالو کرتا ہے، اس میں پیشنس ہوتا ہے، اس میں صلاحیت ہوتی ہے، اس میں ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو کس طرح سے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سے ان چیزوں کو نا ایک وے میں لے کے چلنا ہے۔ لیکن جو ایک نارمل پرسن ہوتا ہے، اس کے جو مائنڈ ہوتا ہے، اس کی جو تھاٹس ہوتی ہیں، وہ اس نارمل پرسن سے ہٹ کے ہوتی ہیں، اس میں پیشنٹ نہیں ہوتا، وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے ہر بے صبرا بندہ ہی آپ کو لگے کہ وہ اب نارمل ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو اس طرح جیسے کہ ہم نے یہاں پہ بتایا کہ وہ آئے لائن کٹ کرے یا پھر ایسے نان سینس بولنا سٹارٹ کر دے، مطلب کچھ بھی بولنا سٹارٹ کر دے، تو وہ ہمیں نارمل تو نہیں لگ سکتا نا، ہے نا ایسے؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹائپس آف ایب نارمل سائیکالوجی۔ ایب نارمل سائیکالوجی کی کتنی ٹائپس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے انزائٹی ڈس آرڈر، obsessive compulsive disorder, post traumatic stress disorders, mood disorder, personality disorders, schizophrenia, delusional disorders۔ جو لوگ تو ہوں گے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ، انہوں نے کچھ حد تک ان ڈس آرڈرس کے بارے میں، ان ٹائپس کے بارے میں پڑھ رکھا ہوگا کہ انزائٹی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس، obsessive compulsive disorder کیا ہوتا ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈرس کیا ہوتے ہیں، موڈ ڈس آرڈر کیا ہوتے ہیں، اور پرسنالٹی، شیزوفرینیا، ڈیلیوژنل، ETC، یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں۔ اس سب پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی ان سب ٹائپس پہ، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گی، لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ انزائٹی ڈس آرڈر کیا ہوتے ہیں؟ انزائٹی بیسیکلی اگر ہم اس کا سمپل میننگ دیکھیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو لے کر بے چینی، بے فکری، ہمیں ٹینشن ہونے لگنا کہ ہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا نا، کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ایگزامز آنے والے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ او مائی گاڈ پتہ نہیں کیا ہوگا، پیپر کیسا ہوگا، مطلب وہ انزائٹی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آنے والے کل کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انزائٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے ہمارے پاس کچھ ڈس آرڈرز بھی ہیں جو کہ ایک پریشانی، ایک تو ہوتے ہیں پریشانی، بے چینی، اس سے ہٹ کے جو بہت سیریس ہو جاتے ہیں لوگوں کے مائنڈ میں، تو وہ کیا کنسیڈر کیے جاتے ہیں؟ ہمارے پاس ڈس آرڈرز، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ obsessive compulsive disorders، ٹھیک ہے۔ obsessive compulsive disorders کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ کہ ایک پرسن ہے، اس کو نا کچھ ایسا اس کے دماغ میں چلتا رہتا ہے، اس کو ہر چیز میں عجیب سے واہمے ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل obsessive compulsive disorder کا پرسن ہے نا، وہ ہمارے پاس وہ پتہ ہے کیا کرے گا، وہ بار بار اس کو لے کر کہ میری ہاتھ خراب ہے، وہ بار بار ہاتھ دھونا شروع کر دے گا، وہ بار بار چیزوں کے بارے میں ایک ریپیٹڈ چیزوں کو نا ایسے ریپیٹ کرتا رہے گا، وہ ایک چیز سے بہت زیادہ obsess ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بھی میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی، آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پھر چیک کر لینا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ یہ ہمارے پاس ایک ایسی ڈس آرڈر ہے جس میں ایک پرسن کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا، وہ کسی پرانے حادثے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، جو اس کو ایک ٹراما کی طرف لے جاتا ہے، اس کو اس کی لائف میں اس چیز کو لے کے بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ موڈ ڈس آرڈرز۔ موڈ ڈس آرڈرز میں کیا ہے ہمارے پاس؟ جو شدید موڈ سوئنگز ہونا لوگوں کو، ایک تو ہوتا ہے نا موڈ خراب ہونا، وہ تو ایک نارمل پرسن کی نشانی ہے، لیکن جب یہ سیویرٹی کی طرف جاتا ہے ہمارے پاس تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موڈ ڈس آرڈر۔ ان سب کی میں آگے سلائیڈ میں نے شیئر کی ہوئی ہیں، میں آپ کو ان میں بھی پڑھ کے بتا دیتی ہوں، لیکن یہ میں صرف اوور آل آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ چلے میں آپ کو سلائیڈ سے ہی پڑھ کے بتا دیتی ہوں، زیادہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو ڈیفینیشنز وغیرہ بھی سمجھ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ لکھی میں نے یہاں پہ، میں نے بہت شارٹ بنائی ہے لیکن انشاءاللہ میں ان پہ بہت ڈیٹیل ویڈیو بھی بناؤں گی سب ٹائپس پہ، ٹھیک ہے۔
چلے نیکسٹ ہمارے پاس ہے انزائٹی ڈس آرڈر، فرسٹ ون، ٹھیک ہے. سیریس مینٹل illness that cause significant worry or fear that doesn't go away and may even get worse over time. دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا نا، ایک تو ہوتی ہے بے چینی. انزائٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے چینی، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ لیس ہو، تھوڑی کم ہو، مطلب یہ نارمل ہے. لیکن یہ سویرٹی کی طرف جب چلی جائے نا، تو یہ ہماری مینٹل جو لیول ہے نا اس کو النیس کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا لکھا ہے؟ سگنیفیکنٹ وری، ٹھیک ہے. سگنیفیکنٹ وری مطلب بہت ہی کوئی پریشانی ہونا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور فیئر آپ کو نظر آ رہا ہے، فیئر کے لفظ، ٹھیک ہے، فیئر. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ پریشانی یا بہت زیادہ خوف کسی بھی چیز کا جو آپ کو سویرٹی کی طرف لے جائے، وہ کیا کہتا ہے ہمارے پاس؟ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ہمارے پاس انزائٹی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے، نیکسٹ سلائیڈ جو ہمارے پاس ابھی کھول کے اوکے. تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے obsessive compulsive disorder. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، اس کو ہم موسٹلی او سی ڈی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. او سی ڈی obsessive compulsive disorder is a common chronic and long lasting disorder in which a person has uncontrollable recurring thoughts, obsession and or behaviors compulsion that he or she feels that urge to repeat over and over. ابھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا نا کہ ایک جو obsessive compulsive disorder کے ساتھ پرسن ہوتا ہے، وہ چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے. اگر اس کو اس کے دماغ میں چل رہا ہے نا، اس کے ہاتھ بالکل صاف ہوں گے لیکن وہ اس کو لگے گا کہ نہیں مجھے دھونے چاہیے. اگر اس کو بار بار یہ تھاٹس آتے رہیں گے نا، تو آپ کو اندازہ ہوگا، جن لوگوں نے یہ پڑھ رکھا ہوگا نا ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا کرونک ہو سکتا ہے. وہ بار بار جاتا ہے، جا کے اپنے ہاتھ دھو کے آتا ہے، مطلب چیزوں کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، بار بار ریپیٹ. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایگزامپلز ہیں، لیکن میں ابھی آپ کو سمپل یہی بتا رہی ہوں. تو وہ چیزوں کو بہت زیادہ ریپیٹ کرتا ہے، مطلب ریپیٹیشن ہوتی ہے اس چیزوں سے نا، obsess ہو جاتا ہے. پتہ نہیں اس کو اس طرح کی obsession ہونے لگتی ہیں، اس کی جو تھاٹس ہوتی ہیں نا وہ سب ریکرنگ اور انکنٹرولیبل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی، آپ نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، پی ٹی ایس ڈی. اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر از اے سیٹ آف ریئیکشن دیٹ کین اکر آفٹر سمون ہیز بین تھرو آؤٹ ٹرامیٹک ایونٹ. جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ یہ پی ٹی ایس ڈی ہم کہتے ہیں اس کو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کب اکر ہوتا ہے؟ جب یہاں پہ آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے نا، جب ہماری زندگی میں کوئی لائف میں کوئی بہت زیادہ سیریس ٹرامیٹک ایونٹ گزرا ہو. وہ ایک پرسن کی لائف میں چلتا رہتا ہے اور پھر وہ اس کو سیریس النیس کی طرف لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے موڈ ڈس آرڈر. اس کی ڈیفینیشن ہے: موڈ ڈس آرڈر از اے mental health problem that primarily affect a person's emotional state. It is a disorder in which a person experiences long period of extreme happiness, extreme sadness or both. مطلب یہ ایک موڈ ڈس آرڈرز ہے. یہ ایسا نہیں ہے جس طرح ایک نارمل پرسن کو ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر موڈ خراب ہو گیا، یہ اس طرح نہیں ہے. یہ جب یہ سویرٹی کی طرف جاتا ہے تب ہم اس کو ڈس آرڈر کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن ایک پرسن ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہیپینس فیل کرنے لگتا ہے، مطلب بہت زیادہ خوش رہنے لگتا ہے، اور تھوڑی ٹائم کے بعد وہ بہت زیادہ ایکسٹریم سیڈنس فیل کرنے لگتا ہے. مطلب اس کو موڈ سوئنگس ہوتے ہیں، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نارمل پرسن کی طرح کہ مجھے کس طرح سچویشن کی طرح چلنا ہے. لیکن وہ اس طرح نہیں، وہ کچھ عرصے میں بہت زیادہ ایکسٹریم ہیپینس میں ہوگا اور کچھ عرصے میں ایکسٹریم سیڈنس کی طرف چلا جائے گا. ہاں نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر. یہ تو آپ کو بگ چیز میں نظر آ رہا ہوگا کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے کیا، ٹھیک ہے. پرسنالٹی ڈس آرڈر ہمارے پاس ہے گروپ آف مینٹل النیس. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نہیں ہوتی النیس، جو مینٹل النیس ہوتی ہے اس کو گروپ آف مینٹل النیس ہوتا ہے. مطلب بہت زیادہ جو ہمارے پاس النیس ہوتی ہیں وہ دماغی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں مینٹل، ہمارا دماغی لیول ہی ہے نا، مینٹل لیول ہمارے دماغ کو ہی کہتے ہیں نا. تو اس میں وہی مینٹل النیس کا مطلب ہے کہ ہمارے دماغ میں جو کون سی بیماری ہیں ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں. دے انوالو لانگ ٹرم پیٹرن آف تھاٹ اینڈ بیہیویئر دیٹ آر انہیلدی اینڈ انفلیکسیبل. جو یہ بیہیویئر کون سے بیہیویئرز ہوتے ہیں؟ انہیلدی ہوتے ہیں، مطلب ہیلدی بیہیویئرز نہیں ہوتے ہیں. ہیلدی بیہیویئر کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ ایک نارمل پرسن میں ہوتے ہیں. ان ہیلدی بیہیویئر کس میں ہوتے ہیں؟ ایب نارمل پرسن میں، ٹھیک ہے. یہ ایسے
ہوتے بھی لانگ ٹرم پیٹرن ہے. ان کی جو تھاٹس ہوتی ہیں، ان کی سوچ ہوتی ہے، اور ان کا جو رویہ ہوتا ہے، یہ ان میں ہمیں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دا بیہیویئر کاز سیریس پرابلم ود ریلیشن اینڈ ورک. ظاہری بات ہے جب ایک بندہ اپنی مینٹل جو لیول ہے اس کا وہ نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوگا تو اس کے پرابلم کریٹ ہوں گے، اس کی جو ریلیشن شپس ہوں گے وہ بھی افیکٹ ہوں گے اس سے، اس کی جو ورک وہ پلیس ہوگی وہ بھی اس سے افیکٹ ہوگی. کیونکہ ظاہری بات ہے جب اس پرسن کا کسی کے ساتھ کوئی اچھا ریلیشن بن ہی نہیں رہا، نہ ہی گھر میں نہ ہی کام کرنے کی جگہ پہ، تو اس کا جو مینٹیلٹی ہی ایسی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا انڈرسٹینڈ، کسی کی باتوں کو نہیں کر سکتا، تو اس کو ہم اب نارمل ہی کنسیڈر کریں گے. اس کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. یہ ہماری پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے پیپل ود پرسنالٹی ڈس آرڈر ہیو ٹربل ڈیلنگ ود ایوری ڈے اسٹریس اینڈ پرابلم. جو ہمارے پاس پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ ہوتے ہیں وہ روزانہ ان کی جو ایوری ڈے لائف ہوتی ہے نا بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہوتی ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کریں، کیونکہ ان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے شیزوفرینیا. شیزوفرینیا از اے کرونک برین ڈس آرڈر. یہ بھی کیا ہے، ایک بہت خطرناک برین ڈس آرڈر ہے. وین شیزوفرینیا از ایکٹیو سمپٹم کین انکلیوڈ ڈیلیوژن، ہیلوسینیشن، ڈس آرگنائز اسپیچ، ٹربل ود تھنکنگ اینڈ لیک آف موٹیویشن. جس بھی پرسن کو شیزوفرینیا ہوگا اس کے سمپٹمس کیا ہوں گے، ان کو ڈیلیوژنس، ہیلوسینیشنس، ڈس آرگنائز اسپیچ اور ٹربل اینڈ ون تھنکنگ، لیک آف موٹیویشن، یہ سب فیس کریں گے. اب آپ سوچیں گے یہ کیا ورڈس ہیں، عجیب ہی ورڈس ہیں، پڑھنے میں عجیب ہی لگ رہے ہیں نا. چلے میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیلیوژنس کیا ہوتے ہیں. ڈیلیوژنس یہ ہوتے ہیں کہ ایک جو پرسن ہوتا ہے نا اس کو کچھ اس طرح کی نا چیزیں پرسیو کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی سینسز کے ساتھ جو ایکچوئل میں نہیں ہوتی ایکچوئل ورلڈ میں، لیکن اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہے. کچھ چیزیں اس کو ایسے اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں. فار ایگزامپل اگر ہم گرمیوں میں نا کہیں جا رہے ہوں روڈ پہ نا ہمیں ایسا لگتا ہے نا دور کہیں ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نا وہاں پہ نا آئل ہے یا پانی ہے گرا ہوا ہے، لیکن جب ہم اس جگہ پہ پہنچتے ہیں نا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہماری کیا ہوتی ہیں، ڈیلیوژنس ہوتی ہیں. اس کے بعد ہیلوسینیشنس کیا ہوتی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی اسٹیمولس ہمارے پاس پریزنٹ نہیں ہوتی لیکن پرسن اس کو پھر بھی پرسیو کر رہے ہوتا ہے. ڈیلیوژن میں کیا تھا، اسٹیمولس پریزنٹ تھی لیکن پرسیو کیا ہو رہا تھا، رونگ وے سے. لیکن یہ ہیلوسینیشن میں کیا ہے، جو اسٹیمولس ہے وہ بھی پریزنٹ نہیں ہے لیکن پرسن جو ہے اس کو پرسیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ ایک پرسن ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ نا لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت سیریس ہے، وہاں پہ لوگ بھی موجود نہیں ہوتے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ نا دو لوگ بیٹھ کے باتیں کریں، نہیں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ لوگ بھی موجود نہیں ہوتے لیکن پرسن کیا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے اور میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اس کو کیا ہو رہا تھا، غلط پرسیو ہو رہا تھا. ڈس آرگنائز اسپیچ، یہ کیا ہے، جو بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو نا وہ بول نہیں سکتا جو پرسن ہوتا ہے، اس کی نا اسپیچ کیا ہوتی ہے، لینگویج کیا ہوتی ہے، ڈس آرگنائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں لفظوں کا چناؤ کرنے میں اس کو بہت مشکل ہو رہی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا بولوں اور کیسے بولوں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹربل وتھ تھنکنگ اینڈ لیک آف موٹیویشن. سوچنے میں اس کو بہت زیادہ ٹربل کا شکار ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کی موٹیویشن بھی کیا ہوتی ہے، لیک ہوتی ہے، کم ہو رہی ہوتی ہے. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، چلیں یہ لاسٹ ہے ہمارے پاس، اس کو ہم کور کر کے پھر اس کا اینڈ کرتے ہیں. اوکے. یہ ہے ہمارے پاس ڈیلیوژنل ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے ڈیلیوژن ڈس آرڈر از اے ٹائپ آف سائیکوٹک ڈس آرڈر. اٹس مین سمپٹم از the presence of one or more delusion. A delusion is unshakable belief in something that aren't true. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ روڈ پہ پرسن کو پانی یا کچھ بھی آئل گرا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. یہاں پہ بھی ایسے لکھا ہوا ہے کہ unshakable belief in something that's aren't true، مطلب کہ سچ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن پرسن کو لگ رہا ہوتا ہے یہ ایسا ہے. The belief is not a part of the person culture, a subculture, and almost everyone else known this belief to be false. کہہ رہے کہ ایک جو نارمل پرسن ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فالس ہے، لیکن جو ڈس آرڈر پرسن ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتہ تھا، کیونکہ ڈس آرڈر
تو کہتے ہی ہم تب ہیں جب وہ سیورٹی کی طرف جاتی ہے. تو اس کی کیا ہوتی ہے سائیکی، کیا ہوتی ہے وہ ہٹ ہوتی ہے کن چیزوں سے، یہ فالس بلیوز ہیں. ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، فالس بلیو بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. تو یہ کیا ہوتے ہیں پرسن کے فالس بلیو ہوتے ہیں جن کا کوئی حقیقت میں نام نہیں ہوتا. سر امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ ٹاپک سارا اور ایب نارمل سائیکالوجی سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی اس میں کنفیوژن ہو تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے. اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.